السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ لیکن اس سے پہلے وہ تمام لوگ جو ریگولر ناول کو سن رہے ہیں وہ بتائیے کہ ناول جو ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ مجھے تو یہ کہانی اتنی الجھی ہوئی لگ رہی ہے، الجھی ہوئی نہیں، بہت زیادہ اس میں جھول ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں، لوپس ہیں، بہت زیادہ، یعنی کہ ویک پوائنٹس ہیں اس کے، جن پر اعتراض ہو سکتا ہے۔ میں شاید اس کہانی کے آخر میں ریویو بھی نہیں دیکھ پاؤں، کیونکہ بہت ساری چیزیں کہانی کے آخر تک میرے ذہن سے نکل جائیں گی کہ مطلب مجھے کس کس بات پر اعتراض ہے، کس کس چیز پر جو ہے وہ تنقید بنتی ہے۔ ابھی ایک پریویس ایپیسوڈ کا چھوٹا سا ہی آپ پوائنٹ لے لیں کہ جو انوشا ہے اس کے پریگننٹ ہونے کی خبر یزدانی پیلس میں کیسے پہنچ گئی۔ مطلب یہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، ان سے بات چیت نہیں کرتے ہیں، ان سے بیزار ہیں، اور پھر یہ ان کے گھر کی بات تھی۔ اپنے گھر کی بات کوئی کیسے پھیلا سکتا ہے؟ اپنے گھر کی بات کوئی کیوں پھیلائے گا؟ زوار بتائے گا، یا اس کی خالہ بتائیں گی، یا اس کے خالو بتائیں گے کہ انوشا جو ہے وہ پریگننٹ ہے ان میرڈ ہونے کے باوجود؟ یہ کیسی بات ہے؟ اور پھر اس کے بعد ہمیشہ جو ہے وہ یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے یا طلاق یافتہ ہو تو اس کی عدت کی مدت ہوتی ہے جو پوری کی جاتی ہے، تاکہ اگر اس کے شوہر کا حمل ٹھہرا ہو اس کے اندر تو وہ جو ہے ظاہر ہو جائے، اس کا پتہ چل جائے، تاکہ اس کی کہیں اور شادی نہ کی جائے اس مدت سے پہلے، تاکہ حمل ظاہر ہو۔ تو حمل کے دوران کسی اور سے شادی نہیں کی جا سکتی ہے، کسی دوسرے فرد کے نکاح میں نہیں آیا جا سکتا۔ تو اتنی بڑی بے وقوفی، اتنی بڑی غلطی کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ بدنامی تو ہو چکی، بدنامی تو پھیل گئی تھی، یزدانی پیلس تک تو بات چلی گئی تھی، اس کے علاوہ انہیں کہاں سے بدنامی کا ڈر تھا؟ کہیں دوسری جگہ جایا جا سکتا تھا، کہیں اور شفٹ کیا جا سکتا تھا۔ مطلب ایسی بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو پوائنٹ آؤٹ کی جا سکتی ہیں کہانی کے اندر سے، لیکن بس پتہ نہیں، رائٹر نے بہت اچھی رائٹر ہیں نازیہ کمل نازی، میں نے ڈائجسٹ میں بھی ان کی کہانیاں پڑھی ہیں، اچھا لکھتی ہیں۔ اب یہ کہانی انہوں نے کب لکھی کیا مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے یہ شروعاتی ناول ہو، لیکن بہت ساری چیزیں، شاید میں زیادہ اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں نا، تنقیدی پوائنٹ آف ویو شاید زیادہ رکھتی ہوں۔ لوگ کہانی کو کہانی سمجھتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ بے شک کہانی ہی ہوتی ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ریئل لائف میں نہیں ہوتی، لیکن کچھ چیزوں کی لاجک ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہانیاں ہمارے ماحول، ہمارے معاشرے کو ہی ریپریزنٹ کرتی ہیں، تو ایسی چیزوں کو ابھارنا اور پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، اور ایسی چیزوں کو سامنے لانا چاہیے جو مطابقت رکھتی ہوں ماحول سے۔ ایسی ان نیچرل سی اور غیر بنیادی سی باتوں کا اظہار جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا۔ کوئی بھی کسی کو مار رہا ہے، کوئی بھی کسی کے ساتھ کچھ کر رہا ہے، فلمی سچویشن ہے، تو تھوڑا سا مطلب چلتا ہے کہانیوں میں، لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ شاید میں اپنا پوائنٹ جو ہے وہ اچھی طرح سے وضاحت نہیں کر پا رہی ہوں۔ خیر چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ اس کہانی کی فرمائش ہم سے کی ہے سحر اکرام نے۔ کہانی کا نام ہے پتھروں کی پلکوں پر، مصنفہ ہیں نازیہ کمل نازی، اور آپ سنیں گے اس کی آج کی قسط نمبر 8۔ گاؤں سے سانول شاہ کی کال آئی تھی اور اس نے فوری اسے گاؤں واپس بلایا تھا۔ گوری جو پھر اسے سامنے دیکھ کر چیل کووں کی طرح اس پر جھپٹ پڑی تھی، اب اس کے دھکا دینے پر دور جا گری۔ تو بھی لگتا ہے اپنے بھائی کی طرح بے موت مرے گی میرے ہاتھوں۔ بجتے سیل کو جیب سے نکالتے ہوئے وہ غصے سے بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تبھی گوری نے دیکھا تھا، وہ کسی بنے بنائے گھر کا کمرہ تھا، مگر شاہد حسین کی موجودگی میں وہاں سے فرار کا سوچنا بھی محال تھا۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، وہاں ایک بستر کے ساتھ ساتھ سیمنٹ، ریت، بجری اور اینٹیں وغیرہ پڑی تھیں۔ وہ کمرہ جیسے ابھی حال ہی میں تعمیر ہوا تھا۔ گوری تھکے تھکے سے انداز میں بستر پر بیٹھ کر اپنا تنفس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ شاہد حسین اس کی توقع کے قطعی خلاف بنا وہاں رکے کال سن کر دروازہ باہر سے لاک کرتے ہوئے رخصت ہو گیا تھا۔ گوری کے لیے وہ کال کسی خدائی مدد سے کم نہیں تھی۔ کمرے میں 2 بلب لگے تھے، ایک مدھم روشنی کے لیے اور دوسرا تیز روشنی کے لیے۔ اس نے دونوں بلب جلائے رکھے اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ کمرے کے کمزور حصے کا مشاہدہ کرنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ تقدیر آگے اس کے ساتھ کیا کرنے والی تھی، مگر یہ طے تھا کہ اسے اپنے جان سے پیارے بھائی کی ناگہانی موت کا بدلہ ضرور لینا تھا۔ اب اسے یاد آ رہا تھا کہ اس روز جب ادریس ہمیشہ کے لیے گھر سے رخصت ہو رہا تھا تو اس کا دل کتنا پریشان تھا، کیسے کیسے وسوسے اٹھ رہے تھے اس کے اندر سے۔
वो रोती जाती थी और उसके अंदर जलती आग मज़ीद भड़कती जाती थी। कमरे में 2 अलमारियां एक ईंट के हिसाब से बनी हुई थीं। उसने वहीं पर ज़र्ब लगाना तय कर लिया। दूध मक्खनों से पली उसकी सेहत काबिल रश्क थी, लिहाजा जान जोखों वाले काम उसके लिए ख़ास मानी नहीं रखते थे। अपना दुपट्टा चारपाई पर फेंककर उसने कोने में पड़ी भारी ईंट उठाई और अलमारी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हर पड़ती ज़र्ब के साथ उसका जोश मज़ीद बढ़ता जाता था। एक नाजुक अंदाम शहरी लड़की जो सोच भी नहीं सकती थी, वो उसने कर दिखाया था, और अब दीवार में इतनी जगह बन गई थी कि वो मुश्किल से मगर बाहर निकल सकती थी। कुर्बो जवार में इक्का दुक्का घर आबाद थे। वो बिना इधर उधर देखे दुपट्टा अच्छी तरह अपने वजूद के गिर्द लपेट कर तेज़ भागना शुरू हो गई। दूर मुख्तलिफ घरों और सड़कों पर जलती रोशनियां उसके लिए उम्मीद की एक किरण थीं, मगर वो नहीं जानती थी कि उसका ताल्लुक जिस माशरे से है, वहाँ मर्द की खाल पहनकर इंसानी रूप लिए मुख्तलिफ भेड़िए आस पास फिरते हैं। सर्दी से ठिठुरती वो सड़क पर तेज़ तेज़ चलती किसी जाए पनाह की तलाश में थी, जब 2 आवारा लड़के उसके पीछे लग गए। इतनी रात को अकेली जा रही हो, चल हसीब छोड़ आते हैं घर। वो बहादुर थी, मगर मौजूदा सूरत हाल एक जवान लड़की होने की हैसियत से उसके लिए परेशानी का बाइस बन रही थी। उसके कदमों में मज़ीद तेज़ी आ गई। आय हाय, चाल तो देखो मिस वर्ल्ड की, लगता है रेस के मुकाबले से भाग कर आ रही है। उसके पीछे उन लड़कों के कदमों की चाल में भी तेज़ी आ गई थी। वो थक कर रुक गई। तुम लोगों को कोई मुसीबत है क्या? नहीं, हम तो अपनी राह जा रहे हैं। तो बकवास क्यों कर रहे हो? चुप करके नहीं चला जाता? क्यों चलें चुप करके? तुझे बिल आता है हमारे बोलने का? दोनों एक नंबर के खबीस थे। गोरी की समझ में और कुछ नहीं आया तो वही एक घर की सीढ़ियों पर बैठ गई। मरो तुम और जाओ जहाँ जाना है। शर्मो हया तो तुम लोगों में है नहीं। हम क्यों मरें? तुम मरो जो इतनी रात को घर वालों को धोखा देकर घर से फरार हो रही हो। वो भी बकवास करते हुए उसके करीब बैठ गए थे। गोरी ने इश्तियाल में पास पड़ा एक छोटा सा पत्थर उठाया और रख कर चपड़ चपड़ करते लड़के के सर पर दे मारा। अब बोल बेगैरत, कैसे किसी मजबूर और बेबस लड़की को तंग करता है? मारे इश्तियाल के उसने ज़मीन पर थूका था। जवाब में लड़के के साथी ने उसका बाजू पकड़ लिया। क्या तू खुद को किसी पहलवान की औलाद समझती है? हाथ छोड़ मेरा, नहीं तो तेरा भी थोबड़ा तोड़ कर रख दूंगी। गोरी चिल्लाई थी जब वो बोला, तोड़, ऐसी 30 मार खान है तू। उसके बाजू को मोड़कर झटका देते हुए वो अपने गलीज स्टाइल में बोला था। गोरी थकन और तकलीफ का शिकार होने के बावजूद गुर्राना ना भूली। हाथ छोड़ मेरा, फिर दिखाती हूँ तुझे कि मैं क्या चीज़ हूँ। उसके सर में अभी भी तकलीफ़ हो रही थी। उसी पल कोई हाथ रोज़मर्रा अशिया के कुछ शापर्स थामे उसके करीब आ रुका। क्या हो रहा है यहाँ? आने वाले के लहजे में गरज थी। लड़के ने फौरी उसका हाथ छोड़ दिया। समान भाई, ये लड़की बहुत तंग कर रही है। बकवास बंद कर। लड़की तुझे तंग कर रही है या तू लड़की को तंग कर रहा है? गौरी ने सर उठाकर देखा। ऊंचा लंबा तीखे नकुश का हामिल वो शख्स उसके करीब खड़े लड़के पर ख्वामखा रौब जमाने की कोशिश कर रहा था। यही तंग कर रही थी समान भाई, कसम ले लें। ये देखें, रशीद का सर भी फाड़ डाला है इस हिटलर ने। समान ने उसके कहने पर एक नज़र रशीद के फटे हुए सर की तरफ देखा, फिर गौरी से पूछने लगा, कौन हो तुम? मुसीबत की मारी हूँ। ये दोनों कमीने पिछले आधे घंटे से मेरा पीछा करते हुए घटिया बकवास कर रहे थे, इसीलिए सबक सिखाना पड़ा। गौरी के तुरंत जवाब पर वो बेसाख्ता उमड़ने वाली अपनी मुस्कुराहट को छुपा ना सका। बड़ी जीदार लड़की हो। क्या तुम्हें नहीं पता इस टाइम अकेले घर से निकलना एक अच्छी शरीफ लड़की के लिए किसी तौर मुनासिब नहीं? पता है, लेकिन किस्मत के लिखे के आगे किसी का जोर नहीं चलता। मैं ना घर से भागी हूँ, ना किसी से मिलने के लिए निकली हूँ। बस अपनी जान और इज्जत की हिफाजत के लिए किसी जालिम सयाद की कैद से रिहाई पाई है। ना चाहते हुए भी उसका लहजा भारी हो गया था। समान ने कुछ देर जांचती नज़रों से उसकी तरफ देखा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो मेरे घर चलो। इसी रोड की दूसरी गली में घर है मेरा। माँ है घर में और 2 बहनें हैं। चाहो तो एतबार कर सकती हो। गौरी के पास उसकी ऑफ़र कबूल ना करने की सूरत में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, लिहाजा खुदाई मदद समझते हुए वो उसके पीछे चल पड़ी। कूड़ा और गंदे पानी से भरी उस छोटी सी तंग गली में खासा खस्ता हाल मकान था उसका। गौरी ने अपना दुपट्टा नाक पर रख लिया। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तकदीर एक दिन कभी ऐसा दिन भी दिखाएगी उसे। पुरानी लकड़ी के घुन लगे दरवाजे में जो ही उसने पहला कदम रखा, एक पाटदार नस्वानी आवाज़ हलक फाड़ते हुए उसकी समाअतों से टकराई। जा दफ़ा हो जा कहीं जाकर कमीने, ऐसी कमर तोड़ महंगाई में अपना वजूद काट कर खिलाऊं तुम्हें। एक वक्त की सूखी रोटी मिल जाती है, वही बहुत है। वो आगे बढ़ने से झिझकी थी, मगर उससे 2 कदम आगे चलते समान ने उसका हौसला बढ़ाया। आ जाओ, यहाँ ये राग मामूल का हिस्सा है। वो उसके कहने पर सहन में आई थी, जहाँ 4-5 चारपाइयाँ बिछी थीं, जिनकी वजह से छोटा सा सहन सारा छुप गया था।
दरवाजे के एक तरफ बाथ बना था और उससे कुछ ही फासले पर हैंड पंप नस्ब था, जिसके बेदरेग इस्तेमाल ने वहाँ सेहन में भी अच्छा खासा कीचड़ फैला रखा था। हैंड पंप से कुछ ही फासले पर उन लोगों ने अपना मिट्टी का चूल्हा रखा था, जिसके गिर्द ज़मीन पर रंग रंग के बहुत से बर्तन फैला रखे थे, और वह सब झूठे थे। गोरी को इतना गंद बिखरा देखकर उबकाई सी आ गई। अरे ये कौन है? अपने बच्चों के साथ झगड़ती औरत की निगाह बिल आखिर उस पर जा पड़ी थी, और अब वह खासे कड़े तेवर के साथ उसे घूर रही थी। गोरी खुद में सिमट कर रह गई थी। समान उसकी मदद को माँ के करीब बढ़ा था। मशकूक नज़रों से ना देख माँ, मुसीबत की मारी है। अरे तो हम कम मुसीबत के मारे हैं, पहले ही 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती और तू एक और वजूद को खींच लाया। दिमाग ठीक है तेरा? ये घर है, कोई एडी सेंटर नहीं जो हर मुसीबत का मारा मुंह उठाए यहाँ चला आए। उसकी बात पूरी सुने बगैर उसकी माँ ने अपना गुस्सा निकाला था। वो जुज़्बज़ सा होकर उठ खड़ा हुआ। खुद नहीं आई है वो, मैं लाया हूँ। बहनों जैसी मोहतरम है मेरे लिए। कुछ दिन 2 रोटी खा भी लेगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट गिरेगा। उसकी रोदात तो सुन लो कम अज़ कम। चुप कर तू, मुझे अच्छी तरह पता है ये खूबसूरत लड़कियां यूं ही मस्कीन बनकर तुम बुद्धुओं को बेवकूफ़ बनाकर घरों में घुसती हैं और फिर सब कुछ समेट कर रफू चक्कर हो जाती हैं। मैं नहीं ऐसा खतरा मोल लेने की। गोरी को लगा उस औरत ने खड़े खड़े जैसे उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया हो। समान एक अजनबी लड़की के सामने अपनी माँ के इस दर्जा इज्जत अफजाई पर पाँव पटक कर रह गया। खुदा का वास्ता है माँ, अकल से काम ले। हमारे इस महल में कौन से कीमती हीरे जवाहरात पड़े हैं जो ये चुरा कर ले जाएगी? एक औरत होने के साथ साथ तू एक माँ भी है, कुछ तो सोच। कोई और वक्त होता तो वो अच्छी खासी बदतमीज़ी कर जाता, मगर यह वक्त तड़ी दिखाने का नहीं था। उसकी माँ ने इस बार उसके सख्त लहजे पर नागवार निगाहों से गोरी की तरफ देखा था। कौन है तू और नाम क्या है तेरा? समान की सख्त मिजाज वाली माँ के बराह रास्त सवाल के जवाब में उसने खासे बुझे बुझे से अंदाज में कहा था, गौरी, गौरी नाम है मेरा। यहाँ पास ही एक गांव शाहवाला से ताल्लुक़ है मेरा। घर से क्यों भागी? अगला कड़ा सवाल उसका सर आप ही आप झुक गया। घर से नहीं भागी मैं, बल्कि मेरे शोहर ने मुझे मेरे भाई के घर से अगवा किया था। शोहर ने? उस औरत की आंखें हैरत से फैली थीं, जबकि समान भी चौंक कर उसे देखने लगा। हाँ, क्यों? शोहर ने क्यों अगवा किया? अगला सवाल हुआ था। समान चिढ़ गया। उसे आराम से बैठने तो दे माँ, खड़े खड़े सारी कहानी सुन लेगी क्या? अच्छा अच्छा, रोब ना डाल, चल बैठ जा लड़की। उसका अंदाज अब भी करख्त था। गौरी ममनून निगाहों से समान की तरफ देखती करीबी चारपाई पर सुकड़ कर बैठ गई। चल अब बता, शोहर ने क्यों अगवा किया तुझे? जुल्म करता था मुझ पर। मेरी और मेरे इकलौते भाई की एक ही घर में वट्टे सट्टे की शादी हुई थी। शादी के बाद न मेरी भाभी का सलूक मेरे भाई के साथ अच्छा रहा, न मेरे शोहर का मुझसे। रोज़ाना जानवरों की तरह पीटता, गंदी गालियाँ देता और फिर गुस्सा उतरते ही माफ़ी मांग लेता। मेरे भाई ने उसे कई बार खबरदार किया, मगर वह नहीं समझा। तंग आकर भाई मुझे अपने घर ले आए और भाभी को उसके भाई के घर भिजवा दिया। इस पर भी उसे कोई सबक नहीं मिला और वह रोज़ मेरे भाई के घर आकर मुझे मुख्तलिफ़ किस्म की धमकियाँ देता। भाई के घर बेटा हुआ और वह उससे मिलने गया तो वहाँ पर भी उसने मेरे भाई की बहुत बेइज्जती की। उसके बाद भाई ने मेरी तलाक के लिए उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया, मगर उसकी हठधर्मी पर मजबूरन उसे ये मामला गांव की पंचायत के सामने रखना पड़ा। मेरे शोहर को इसी बात का गुस्सा था, इसीलिए उसने धोखे से मेरे भाई को कत्ल करके मुझे अगवा कर लिया ताकि अपनी ज़िद पूरी कर सके। अल्लाह, तो फिर तू उसके चुंगल से निकली कैसे? रब सोहने की मदद से। समान, मुझे तो डर लग रहा है, अगर वो लड़का इसे ढूंढता हुआ यहाँ आ गया तो हम सबको मार डालेगा। गौरी की कहानी सुनकर समान की माँ खासी खौफजदा हुई थी। जब वो बोला, अब ऐसा भी अंधेर नहीं मचा माँ, थोड़े हौसले से काम ले, उसको ख्वाब नहीं आ जाएगा कि ये हमारे घर है। देख ले, सारी तेरी जिम्मेदारी है, पहले ही एक बेटा जेल में है मेरा। अल्लाह करम करेगा, तू चाय बना, पता नहीं बेचारी ने कुछ खाया पिया भी होगा कि नहीं। समान के आगे उसकी माँ की कम ही चलती थी। गौरी ने फिर दुपट्टा अपनी गर्दन के करीब अच्छी तरह लपेट लिया। साइमा और सायका नज़र नहीं आ रही, कहीं गई हैं क्या? अरे जाना कहाँ है, ऊपर छत पर रोटियां बना रही हैं, लग गई होंगी साथ वाली के साथ ठट्ठे लगाने। इन लड़कियों को कौन सा दूसरा काम है? उनका नस्ला अपनी बेटियों पर गिरने लगा था। समान अच्छी तरह मुंह हाथ धोकर गोरी के सामने वाली चारपाई पर आ बैठा। माइंड ना करना सिस्टर, मेरी माँ जितनी बुरी नज़र आ रही है इतनी बुरी है नहीं, दिल की बहुत अच्छी है। बस क्या करें, हालात ने उन्हें ऐसा कड़वा बना दिया है। 13-14 साल की थी जब माँ बाप ने ब्याह दिया। अच्छी तरह बाशऊर होने तक हम 4 बहन भाई इनकी गोद में आ चुके थे। मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे छोटा अयान है, वो बड़ा ख़राब दिमाग वाला है। अभी पिछले दिनों मारपीट के सिलसिले में कोई चौथी बार जेल गया है। उससे छोटी साइमा और सायका हैं, वो दोनों जुड़वा हैं।
दिखने में भी एक जैसी लगती हैं, लेकिन मिजाज दोनों का एक दूसरे से कतई मुख्तलिफ है। अभी रोटियां पकाकर नीचे आएंगी तो देख लेना। इसके अलावा ये जो छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये अम्मा के दूसरे शोहर की निशानियां हैं। मेरे अब्बा की वफ़ात के बाद मेरी माँ ने भरी जवानी में बेवा होकर मेरे छोटे चचा से निकाह कर लिया था। उसी से ये 3 छोटे छोटे बलूंगड़े पैदा हुए हैं। अभी 6 माह कबल इंतकाल हुआ है चचा का। उनके इंतकाल के बाद मैंने तालीम छोड़ी है और अब मजबूरन ठेला लगाता हूँ। पुलिस में भर्ती होने के लिए दरख्वास्त दे रखी है, देखो क्या बनता है। अपने पास तो न रिश्वत है न सिफारिश, और इन 2 चीज़ों के बगैर यहाँ पाकिस्तान में किसी की बात बनती नहीं। अयान अलबत्ता अम्मा को सताने के सिवा और कुछ नहीं करता। यहाँ मोहल्ले के सारे लड़के उसकी गुंडागर्दी से डरते हैं, इसलिए मेरा भी एहतराम करते हैं। वो शहजादा है इस बस्ती का, मगर बड़ा ज़िद्दी और हठ धर्म है, 1 नंबर का आवारा। अपने घर का तफसीली तारुफ करवा कर वो अब अपने भाई की शान में कसीदे पढ़ रहा था। गौरी गायब दिमागी से उसकी बातें सुनती बहुत गौर से चूल्हे की तरफ देख रही थी, जिस पर पड़ी चाय के अंदर अब उबाल उठ रहे थे। उस वक्त उसे वो चाय अपने अंदर उठते उबालों का बेहतरीन अक्स दिखाई दे रही थी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शुजा फुल तवज्जो से किसी केस के मुताले में मसरूफ़ था जब वो उसके स्टडी रूम का दरवाज़ा हल्के से नॉक करते हुए रूम में चली आई। जी कहिए। उसका अंदाज वही था, बेहद अजनबी और सर्द। वो उसे महज एक नज़र देखकर सर झुका गई। आपकी प्रमोशन हो गई है, बहुत बहुत मुबारक हो। वो चौकीदार बता रहा था कि आजकल में आपका ट्रांसफ़र भी हो जाएगा और आप यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं ये जॉब छोड़ना नहीं चाहती। आपकी बेटी मुझसे खासी अटैच हो गई है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सीख रही है आजकल। अगर सच कहूँ तो अब मेरे लिए भी उसके बगैर रहना मुश्किल होगा, इसलिए प्लीज़ आप जहाँ भी जाएं मैं आपके साथ रहूँगी। ठीक है, और कुछ? वो शायद ज़्यादा ही मसरूफ़ था। इमामा धीरे से नफ़ी में सर हिलाकर फिर उसे देखने लगी। क्या इसी बात के लिए इतनी परेशान थीं आप? वो अब तवज्जो से उसे देख रहा था। इमामा ने बिना कुछ कहे महज अस्बात में सर हिला दिया, जिस पर वो कुछ लम्हे मज़ीद उसे खामोश निगाहों से देखता रहा। आप टेंशन ना लें, फ़िलहाल मैं कहीं नहीं जा रहा। ट्रांसफ़र हो भी गया तो घर शिफ्ट नहीं करूँगा। आजकल कुछ केसेस की वजह से बहुत मसरूफ़ हूँ, इसलिए घर आने में ताख़ीर भी हो जाती है। लेकिन आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ 4 गार्ड हैं जिनकी सुबह और शाम की ड्यूटी है। उनके अलावा मैं जितने चाहूँ उतने सिपाही यहाँ मुतय्यन कर सकता हूँ। आप यहाँ मुकम्मल महफूज हैं, इसलिए किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, ना ही परेशान होने की। समझ गई आप? जी। अब काम कर लूँ मैं? उसके जी पर फिर बज़ाहिर सख्त मगर अपनायत भरे अंदाज में उसने पूछा तो वो एक मरतबा फिर जल्दी से अस्पात में सर हिलाकर वापस पलट गई। उस रात बहुत दिनों के बाद वो इशा की नमाज़ पढ़कर गुड़िया को सुलाते हुए जल्दी सो गई थी। शुजा अपने काम से फारिग होकर गुड़िया के कमरे की तरफ आया तो वहाँ अजीब ही नज़ारा देखने को मिला। उसकी बेटी इमामा की बाहों में यूं छुपकर सो रही थी जैसे माँ की आगोश हो, जबकि इमामा का अपना चेहरा इतना नूरानी हो रहा था कि वह इरादा ना होने के बावजूद उसे बेखबरी में सोए हुए देखता रहा। एक लम्हा लगा था उसे माजी में निगाह दौड़ाने में, और उस एक लम्हे में वो जैसे फिर से उधड़ कर रह गया था। ज़ख़म यादों के ढेर थे और दरमियान में उसका सुलगता वजूद। वो गुड़िया के कमरे से निकला और मामूल के मुताबिक बाहर लॉन में आ बैठा। साहब चाय लाऊं? उसे लॉन में बैठे देखकर बावर्ची फ़ौरन उसके करीब दौड़ा चला आया था। जवाब में उसने गहरी सांस भरते हुए सर कुर्सी की पुश्त से टिका दिया। हाँ, 2 कप लाना। जी साहब, अभी लाया। वो सख्त मिजाज का हामिल नहीं था, मगर इसके बावजूद घर के सभी मुलाजमीन उसके सामने आते हुए कपकपाते थे। आज बहुत सालों के बाद पहला दिन था जब वो अपनी ज़िंदगी से हटकर किसी और के बारे में सोच रहा था। वो गुमसुम सी अपने बेड पर बैठी अपनी कलाई में पड़ी कांच की चूड़ियों को बेदर्दी से तोड़ते हुए अपनी कलाई ज़ख्मी कर रही थी जब अब्दुल समद कमरे में दाखिल हुआ। उसे अभी अभी अपने दोस्तों से फुर्सत मिली थी तो वो लौटकर घर आया था। अनूशा ने कमरे में उसकी मौजूदगी महसूस करते ही फ़ौरन अपने दुपट्टे से ज़ख्मी कलाई पोंछ ली। अब्दुल समद सोफ़े पर उसके मुकाबिल बैठ गया। सॉरी, मुझे घर वापसी में देर हो गई। आपको डर तो नहीं लगा? शादी के बाद दूसरी बार वो उससे बराह रास्त मुखातिब हो रहा था। अनूशा ने उसे यूं सर उठाकर देखा जैसे उससे कोई वास्ता ही ना हो। नहीं, मुझे तन्हाई से डर नहीं लगता। चलो अच्छी बात है। मुझे ऐसी ही बीवी की ख्वाहिश थी जो छोटी छोटी बातों पर मूड ना बिगाड़े, ज़रा सी बात को लेकर झगड़ा ना करे, बेवजह नाज ना उठवाए, और कभी घर वापसी में ताख़ीर हो जाए तो बच्चों की तरह डरती ना फिरे। और कुछ जैसे वो दिल में बोली थी, जबकि वो कह रहा था, मेरे साथ रहोगी तो आहिस्ता आहिस्ता सारी बातों का पता चल जाएगा। यहाँ इस घर में तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी का एहसास नहीं होगा।
मैं ये कोशिश بھی کروں گا کہ تمہیں میری ذات سے کوئی شکایت نہ ہو۔ بس اتنا خیال رکھنا کہ میرے ذاتی معاملات میں دخل اندازی مت کرنا، کیونکہ مجھے اپنے ذاتی معاملات میں دخل اندازی بالکل برداشت نہیں۔ اسے شاید گمان نہیں تھا کہ وہ پتھر کے مجسمے سے مخاطب ہے۔ انوشا نے اس کی نصیحت پر محض سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا، کیونکہ اس کے ذاتی معاملات سے اسے کسی قسم کی کوئی غرض بھی نہیں تھی۔ اگلے روز بھی اس کا شوہر گھر پر ہی تھا کہ اس کے گھر کی ڈور بیل بج اٹھی۔ وہ کچن میں تھی، لہٰذا دروازہ عبدالصمد نے ہی کھولا تھا۔ آنے والی شخصیت کو نہیں دیکھ سکی، مگر ہاں کمرے سے آتی آوازوں سے پتہ چل رہا تھا کہ آنے والا اس کے شوہر کا کوئی قریبی تھا۔ تبھی اس کے شوہر نے اسے آواز لگائی تھی، انوشا ناشتہ لگا دو، میں آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ ساتھ ہی کسی سے باتیں کرتے ہوئے اس نے زوردار کہکہا لگایا تھا۔ انوشا جلدی جلدی آملیٹ بنا کر چائے اور پراٹھے کے ساتھ جو ہی کچن سے باہر آئی، عبدالصمد کے ساتھ بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ سر آپ اور یہاں؟ ذہنی حالت نہایت ابتر ہونے کے باوجود اس نے اپنے سامنے بیٹھے سرزمان کو فوراً پہچان لیا تھا، جس پر وہ دھیمے سے مسکرائے تھے۔ جی السلام علیکم۔ اپنے مخصوص انداز میں نرمی سے مسکراتے ہوئے وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ انوشا کی پلکیں اپنے اس محبوب استاد کو سامنے پا کر بھیگ گئیں۔ وعلیکم السلام، آپ یہاں کیسے؟ میں یہیں رہتا ہوں، اسی روڈ پر۔ شادی کے موقع پر دیکھا تھا آپ کو، اس کے بعد سنڈے کو ملنے بھی آیا تھا، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے چائے پی کر چلا گیا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اب تو ٹھیک ہوں سر، الحمدللہ۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر۔ ہاں وہ تو ہوگی، آخر اتنی قابل اسٹوڈنٹ تھی، مگر ایگزام سے پہلے آپ کی یونیورسٹی چھوڑنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ سچ پوچھیں تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا آپ ضرور ٹاپ کریں گی۔ میں نے ٹاپ ہی تو کیا ہے سر، سامان ٹیبل پر رکھ کر سر جھکاتے ہوئے بہت مدھم لہجے میں اس نے کہا تھا، جب وہ پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولے، ہاں شادی کرنا بھی کسی ٹاپ سے کم تھوڑی ہے۔ بہرحال یہ سمت بہت اچھا دوست ہے میرا، جب چاہو اس کی شکایت کر سکتی ہو۔ انوشا دیکھ سکتی تھی کہ وہ پہلے سے بہت کمزور ہو گئے تھے۔ وہ اپنے آنسو اندر گراتی ان سے ان کی زندگی کے بارے میں ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی باتیں کرتی رہی۔ نفرت ہے مجھے عدالتوں سے، سنا تم نے؟ شدید نفرت کرتا ہوں میں انصاف کے کٹہروں میں بیٹھے ان بے ضمیر ناخداؤں سے۔ وہ بے خبر سو رہا تھا کہ اچانک اس تیز چنگھاڑ پر آنکھوں سے بازو ہٹاتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ اس کی بیرک میں شاید وہ نیا پنچھی تھا۔ ایان خوب توجہ سے اسے دیکھنے لگا، جس کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ عدالتوں کی کہانیاں سنو گے؟ جاننا چاہو گے کہ کیا ہوتا ہے عدالتوں میں؟ پولیس والوں سے ڈرتے ہو تم؟ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ چھوٹے شہروں کی عدالتوں میں انصاف کی کرسی پر بیٹھے نااہل جج کیسے محض قلم کی ایک جنبش کے ساتھ انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب دوسرے لوگ بھی اس نئے آنے والے پنچھی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اسے شاید اسی بیرک کا کوئی لڑکا انصاف کے حصول کے لیے عدالت کا نام لے کر چھیڑ بیٹھا تھا۔ محبت اس طرح جیسے گلابی تتلیوں کے پر، محبت زندگی کی جبین ناز کا جھومر، محبت آرزو کے سیب کا انمول سا گوہر، محبت آرزو کی دھوپ میں امید کی چادر، محبت ہی میرے گیسو، میری پلکیں، میری آنکھیں، محبت تیری خاموشی، محبت ہی تیری باتیں، محبت ہی تمہارے ہجر کی اور وصل کی راتیں، محبت ہی تیری دھڑکن، محبت ہی میری سانسیں، محبت تیری خاموشی تمہاری بات جیسی ہے، محبت کو اگر سمجھو تمہاری ساتھ جیسی ہے۔ کاش میں تمہیں بتا سکتا کہ مجھے زندگی سے کتنی نفرت ہے۔ اس کا جوش کم پڑا تھا اور وہ بیرک کی سلاخ سے ہاتھ چھڑاتا نیچے زمین پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ ایان کے لبوں پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ بکھر کر رہ گئی۔ یہ جو جیل ہوتی ہے نا، یہ مجرم پیدا کرتی ہے، اور یہ جو سرکاری وردی پہن کر قانون کے رکھوالے بنے پھرتے ہیں، یہ بناتے ہیں ہمیں مجرم۔ کس انصاف کی بات کرتے ہو تم؟ جیل کی چار دیواری سے لے کر عدالت کی اونچی کرسیوں تک ایک ہی کہانی چلتی ہے، ضمیر اور ایمان کی فروخت کی کہانی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، یہ طے تھا کہ اس کے اندر بہت حبس بھرا تھا۔ ایان ابھی اٹھ کر اس کے قریب جانا ہی چاہتا تھا کہ باہر کا دروازہ کھول کر ایک تنومند سپاہی اندر گھس آیا۔ چپ کر اوئے، بہت پٹر پٹر زبان چلتی ہے تیری۔ اندر آتے ہی اس نے نوارد کو لات رسید کی تھی، جس پر بیرک کے دیگر قیدی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جبکہ نوارد نوجوان منہ کے بل زمین پر گرا تھا۔ بہت کہانیاں آتی ہے تجھے جیلوں اور عدالتوں کی، اب ذرا 4 دن اس جیل میں رہے گا تو ساری کہانیاں دماغ سے نکل جائیں گی۔ پنجوں کے بل بیٹھ کر نوجوان کے بال مٹھی میں جکڑتے ہوئے اس سپاہی نے اپنی طاقت اور اختیار کا جائز استعمال کیا تھا، جس پر نوجوان چلا اٹھا، چھوڑو مجھے، بہت شور کرنا آتا ہے تجھے، چل باہر نکل، آج تیری خدمت کرتے ہیں۔
اپنے مخصوص پیشہ ورانہ انداز میں نوجوان کو وارن کرتے ہوئے وہ سپاہی بیرک سے نکلا اور اپنے افسر کی خدمت میں پیش ہو گیا۔ سر، سیف نامی جو نیا لڑکا اب آیا ہے بہت تنگ کر رہا ہے سر۔ اچھا، کیا کر رہا ہے؟ جیل کا افسر جو سیل فون پر کسی سے باتوں میں مشغول تھا اس کی شکایت پر فوراً متوجہ ہوا۔ جیل کا ڈسپلن خراب کر رہا ہے سر، فضول چلا چلا کر دوسرے قیدیوں کا دماغ خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا تو لے آؤ باہر، کر دیتے ہیں دماغ ٹھنڈا۔ سیل فون بند کر کے اس نے شکایت کرنے والے سپاہی کو حکم دے کر مزید 2-3 سپاہیوں کو طلب کر لیا۔ جی سر۔ سپاہی جو گپوں میں مصروف تھے اپنے جیل انچارج کے بلاوے پر فوراً حاضر ہوئے۔ اوئے، اسے دیکھو، بڑی گرمی چڑھی ہے، اس کے دماغ کو ٹھنڈا کرو۔ بنا تحقیق کیے اور جیل کے قوانین کو سائڈ پر رکھ کر اس نے اپنے جائز حق و اختیار کا استعمال کیا تھا۔ بیرک کے دیگر قیدی اس ظلم پر سراپا احتجاج بن گئے، مگر وہاں جیل کی اونچی دیواروں کے اندر ان کے احتجاج کو خاطر میں لانے والا کوئی نہیں تھا۔ اگلے 2 گھنٹے شدید سردی میں بیرک کے قیدی نوارد کی دل دہلا دینے والی چیخیں سنتے بے قراری سے پہلو بدلتے رہے تھے۔ ایان اس سے پہلے بھی اس اذیت سے کئی بار گزر چکا تھا، لہٰذا وہ کسی قسم کی پریشانی لیے بغیر دوبارہ آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلے روز ایک اجنبی گھر میں طلوع ہونے والی نئی صبح گوری کے لیے خاصی تکلیف دہ تھی۔ اس کی آنکھ تیز جھنکار والے بیہودہ گانے کے شور سے کھلی تھی، تاہم آنکھ کھلتے ہی بی اماں اور اپنے جان سے پیارے بھائی ادریس کے خیال نے اسے پھر سے دکھی کر دیا۔ صحن میں جھاڑو دی جا چکی تھی اور اب اس کی چارپائی سے کچھ فاصلے پر چولہے کے گرد بیٹھی سامان کی سخت جان ماں لہو نچوڑتی مہنگائی کی شکار اپنے چھوٹے بچوں کے گرد گھری ان کی روٹی کے لیے ہونے والا جھگڑا نپٹا رہی تھی۔ سامان جو ہینڈ پمپ کے قریب کھڑا برش کر رہا تھا اسے بیدار ہوتے دیکھ کر منہ صاف کرتے ہوئے اس کے قریب چلا آیا۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ وعلیکم السلام۔ سامان کے قریب آنے پر اس نے اپنا دوپٹہ اچھی طرح گردن کے گرد لپیٹ لیا تھا۔ محسوس مت کیجیے گا، یہاں صبح کا آغاز یوں ہی شور شرابے اور بھوک سے جنگ کرتے بچوں کے دل فریب مناظر سے ہوتا ہے۔ آپ ناشتہ ابھی کریں گی یا ٹھہر کر؟ نہیں، ناشتے میں صرف چائے پیوں گی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، ایان سے ملنے جا رہا تھا، پھر ایک جگہ انٹرویو دینے جانا ہے، دعا کیجیے گا بات بن جائے۔ اس بار بڑی تگڑی سفارش کروائی ہے میں نے۔ گوری کی قریبی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے اس نے فخریہ بتایا تھا۔ گوری کے اندر لگی آگ ایک دم سے بھڑک اٹھی۔ انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت اچھی ملازمت ملے گی۔ وہ مجھے بھی ایک کام تھا آپ سے۔ جی فرمائیں۔ گوری کے ہچکچائے انداز پر وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا تھا جب وہ بولی، وہ آپ اپنے بھائی سے ملنے تھانے آتے جاتے ہیں تو وہاں کے افسران سے تھوڑی بہت ہیلو ہائی تو ہوگی آپ کی؟ جی ہاں، اچھی خاصی ہیلو ہائی ہو گئی ہے اب تو۔ ویسے ایان تو اب تھانے میں کم ہی ٹکتا ہے، اب تو گرفتار کرتے ہی تھانے والے اس کا چالان کر کے اسے سیدھا جیل بھجوا دیتے ہیں۔ ایان کوئی کام وام نہیں کرتا؟ پھر سے ایان کے ذکر پر وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی جب وہ بولا، ہاں بس یہی سمجھ لیں، جیل کی لت لگ گئی ہے اسے، روز کوئی نہ کوئی فساد کھڑا کیے ہی رکھتا ہے۔ 2-4 ماہ کسی اخبار میں کام کیا کر لیا، عقل بالکل ہی سٹھیا گئی، سچ لکھنے بولنے کا علم بردار بن کر جینا چاہتا ہے، یہاں سنتا ہے کوئی سچ۔ اماں بیچاری اس کی فکر میں ساری ساری رات نہیں سوتی۔ وہ اندر سے کافی دکھی تھا۔ گوری گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ کتنی سزا ہوئی ہے اسے؟ 2 سال کی ہوئی تھی، اب تو بس آنے ہی والا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، وہ آ جائے گا تو آپ کا بوجھ تھوڑا کم ہو جائے گا۔ نہیں، قریب کا بوجھ کبھی کم نہیں ہوتا، ایک مصیبت سے جان چھوٹتی نہیں، دوسری گلے پڑ جاتی ہے۔ خیر، آپ نے آگے کیا سوچا ہے؟ اسے جلد اس کی پریشانی کا خیال آ گیا تھا، تبھی اٹھتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی، سوچنا کیا ہے، میری تو زندگی ہی ختم ہو گئی ہے، اب تو بس ایک کام ہی کرنا ہے۔ کیا؟ اپنے نامراد شوہر سے طلاق اور اپنے پیارے بھائی کے قتل کا انتقام۔ کیسے؟ میرا مطلب ہے آپ اکیلی تو کچھ نہیں کر سکیں گی۔ کیوں نہیں کر سکوں گی؟ بس نہیں کر سکیں گی نا؟ خیر، کوئی عزیز رشتہ دار تو ہوگا نا آپ کا؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں یکلخت آنسوؤں سے بھری تھیں۔ سامان نے رخ پھیر لیا۔ اچھا، آپ پریشان نہ ہوں، مجھ سے جہاں تک ہوگا میں آپ کی مدد کروں گا۔ شکریہ، کیا ابھی میں آپ کے ساتھ پولیس اسٹیشن چل سکتی ہوں؟ سامان نے اسے مدد کی آفر کی تھی اور وہ اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اپنے پیچھے تمام کشتیاں وہ پہلے ہی جلا آئی تھی۔ کیا کریں گی وہاں جا کر؟ گہری سانس بھر کر سامان کھڑا ہوا تھا جب وہ بولی، اپنے بھائی کے اندوہناک قتل کی رپورٹ درج کرواؤں گی۔ ٹھیک ہے، رپورٹ تو شاید درج ہو ہی جائے گی، آپ چائے پی لیں، پھر چلتے ہیں۔ رات بھر جو سوچ اس کے اعصاب تھکاتی رہی تھی وہ صبح اٹھتے ہی یوں عمل کے سانچے میں ڈھل جائے گی اسے گمان نہیں تھا۔
سامان کے پرسوچ انداز میں اقرار کرتے ہی اس کے سلگتے اعصاب کو تھوڑا سا سکون نصیب ہوا تھا، اور اب وہ سوچ رہی تھی کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ بارش زور و شور سے ہو رہی تھی، مگر وہ جو اس موسم کی دیوانی تھی اپنے بند کمرے میں ہر ایک بوند سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ پچھلے 2 ہفتوں میں ہی اس پر یہ راز کھل گیا تھا کہ اس کا نصیب جس شخص کے ساتھ جڑا ہے وہ ایک نمبر کا عیاش اور بے حس انسان ہے۔ نکاح کے 2 بولوں کے عوض وہ اس کی دسترس میں ضرور آ گئی تھی، مگر اس کی زندگی میں اس کا کوئی مقام نہیں تھا۔ صبح نوابوں کی طرح ناشتہ کر کے گھر سے نکلنا اور پھر رات میں اس کے سو جانے کے بعد دیر سے گھر واپس پلٹنا اس کی روٹین بن چکی تھی، جس میں ذرا بھی تبدیلی کی گنجائش نہیں تھی۔ انوشا کے لیے یہ بہتر ہی تھا، وہ اس پوزیشن میں تھی بھی نہیں کہ کسی کے حقوق زوجیت پورے کر سکتی، لہٰذا اس شادی نے اس کی زندگی پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالا تھا۔ ہاں، ایک چیز تھی جو اس کے اندر بڑھتی جا رہی تھی، اور وہ تھی بے حسی۔ گزرتے ہر لمحے کے ساتھ اسے لگتا تھا جیسے وہ گوشت پوست کے وجود سے پتھر کے بے جان مجسمے میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ اسے اپنے شوہر سے یہ جان کر کہ سرزمان جن کی ذات اور رفاقت کے حوالے سے اس نے کبھی بہت خوبصورت خواب دیکھے تھے، اس کے محلے میں اسی کے گھر کے بالکل سامنے رہائش پذیر ہیں، بے حد دکھ ہوا تھا۔ وہ خود میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں پاتی تھی، ان کے شکایت بھرے سوالوں کا جواب دینے کی سکت ہی نہیں تھی اس میں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب یہاں سے بھی بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ کھڑکی میں آئی تھی اور باہر ایک مرتبہ پھر سرزمان کو روڈ پر تنہا بارش میں بھیگتے دیکھ کر اس کی آنکھیں ایک دم سے جلنے لگی تھیں۔ وہ کھڑکی سے پلٹنا چاہتی تھی، مگر جانے کیا ہوا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے وجود کو کوئی حرکت نہیں دے سکی تھی۔ عین اسی لمحے سرزمان کی نگاہ بھی اس پر پڑی تھی، اور پھر جیسے آسمان سے برسنے والا بارش کا ہر قطرہ اس کا آنسو بن گیا تھا۔ وہ ان سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، انہیں خود پر گزرنے والی قیامت کے ہر منظر کا احوال بتانا چاہتی تھی، مگر وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے باوجود اس سے ہنس کر معمول کے مطابق ملنے والے سرزمان صدیقی کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہتی تھیں، نہیں مس انوشا، زندگی کا جو باب تمہارے اور میرے خوابوں سے جڑا ہے اب اس کا حوالہ کبھی مت دینا، کیونکہ زندگی کے اس باب سے میری کچھ اچھی یادیں وابستہ ہیں، اور میں تمہارے بعد اب ان یادوں کو بھی کھونا نہیں چاہتا۔ وہ پلٹی تھی اور بیڈ پر گر کر ہانپنا شروع ہو گئی تھی۔ کاش وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے وجود میں پلنے والے ننھے بچے کی جان لینے پر قادر ہوتی۔ کتنی بار اپنی جان لینے کی کوشش کی اس نے، مگر ہر بار اس کی کوشش ناکام ہو گئی تھی، اور اب جبکہ اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ سوال ایک اور ننھی جان کا اٹھنے لگا تھا، وہ کمزور پڑ گئی تھی۔ اسے عزت کی زندگی جینا تو نصیب نہیں ہوا تھا، مگر وہ عزت کی موت مرنا ضرور چاہتی تھی، کیونکہ اب اس کے شکم میں قدرت کے جائز نظام سے پلنے والا وجود زیادہ دن تک پوشیدہ رہنے والا نہیں تھا، اور اس بار وہ خود میں دنیا کی تھو تھو برداشت کرنے کا حوصلہ بہت کم پا رہی تھی، اور یہی وجہ تھی جس نے اسے ایک نئی اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اسے اپنی روح ایسی سولی پر اٹکی محسوس ہو رہی تھی جہاں نہ جان نکل رہی تھی، نہ نجات کا کوئی سرا ہاتھ آ رہا تھا۔ زندگی میں آپ کے پاس جب زندہ رہنے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہتا، تب روح کا بھرم رکھتی ہر سانس وجود پر بوجھ کی مانند محسوس ہوتی ہے۔ اس کا ارادہ بھی اس بار اس بوجھ سے چھٹکارا پا کر تمام تر اذیت سے بری ہونے کا تھا، اور اس کے لیے لازمی طور پر اسے اس شخص سے رابطہ قائم کرنا تھا جس پر ابھی اس کے بہت سے قرض باقی تھے۔ ہیلو۔ رات بھر کی میٹھی پرسکون نیند کے بعد وہ ابھی شاور لے کر واش روم سے نکلا تھا کہ اس کا سیل بجنا شروع ہو گیا۔ نمبر اجنبی تھا، لہٰذا اس نے کال ریسیو نہیں کی، تاہم تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد سیل پھر بجنا شروع ہو گیا تو مجبوراً اسے کال ریسیو کرنا پڑی۔ ہیلو۔ دوسری طرف خاموشی تھی، گہری جامد خاموشی۔ تبھی وہ الجھا تھا، مگر اس نے کال کٹ نہیں کی۔ شہروز افندی، اس کی الجھن کا تھوڑی دیر تماشا دیکھنے کے بعد کسی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ شہروز کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ انوشا بول رہی ہوں۔ وہی ٹھہرا ہوا سرد لہجہ۔ شہروز کو اپنی سماعتوں پر شبہ ہوا۔ انوشا؟ دل دھڑکنے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھوں میں بھی لرزش پیدا ہوئی تھی۔ دوسری طرف وہ تلخی سے ہنسی تھی۔ ہاں، اتنی جلدی بھول گئے اس نام کو؟ نہیں۔ تھکی تھکی سی بوجھل سانس خنک فضا کے سپرد کرتے ہوئے وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ٹانگوں میں زیادہ دیر کھڑے رہنے کی سکت نہیں تھی، تبھی وہ بولی، بھول بھی کیسے سکتے ہو؟ جس کی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کی ہو، اسے اتنی جلدی کوئی بھول بھی کیسے سکتا ہے؟ کیا یہی بتانے کے لیے رابطہ کیا ہے؟ وہ اندر سے پھر ٹوٹا تھا، مگر انوشا اس کا درد محسوس نہیں کر سکتی تھی، تبھی بولی، نہیں، صرف اتنی سی بات کے لیے تم جیسے فضول انسان کو کال نہیں کر سکتی میں۔ اس کے لہجے میں ازحد تلخی تھی۔ شہروز کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا۔ عین اسی لمحے بریرہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ شہروز، میں ناشتہ لگا رہی ہوں، تم تیار ہو گئے ہو تو جلدی۔ اپنی رو میں بولتے ہوئے جو ہی اس نے شہروز کے حال پر غور کیا، اس کی زبان کو بریک لگ گئی۔
शहरोज़, क्या हुआ? फिक्र मंदी से उस पर झुकते हुए उसने पूछा था, मगर शहरोज़ ने उसकी तरफ निगाह नहीं की। वो जैसे अपने आप में था ही नहीं। उसका दिल सिर्फ अनुषा की आवाज़ पर धड़क रहा था, जो उसे तल्ख लहजे में कह रही थी, मिलना चाहती हूँ मैं तुमसे, जल्द से जल्द। बताओ कहाँ मिलोगे? क्यों मिलना चाहती हो? जब मिलोगे तो वजह भी बता दूंगी। ओके, तुम जहाँ कहोगी मैं तुमसे मिलूँगा। उसका जिस्म सर्द पड़ रहा था और मसामों से पसीने की छोटी छोटी बूंदें फूट रही थीं। बुरीरा टूट फूट का शिकार होती उसके पहलू में टिक गई। शहरोज़, नरम लहजे में उसे पुकारते हुए उसने शहरोज़ के कंधे पर हाथ रखकर उसे कमरे में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था, मगर उसे एहसास नहीं हुआ। अनुषा कॉल बंद कर चुकी थी, ताहम वो फिर भी सेल फ़ोन को हाथ में लिए बैठा था। किसकी कॉल थी? अपने कटते दिल की अजियत से बेनियाज वो पूछ रही थी। जवाब में शहरोज़ ने यूं चौंक कर उसकी तरफ देखा, जैसे वहाँ होते हुए भी वो एहसाबी तौर पर हाजिर ना हो। हाँ, वो दोस्त था मेरा। तुम कब आई? तो अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगे हो। उसके साफ झूठ पर बड़ी मुश्किल से लब भींचते हुए उसने अपने आंसू पीने की कोशिश की थी। जब वो अपना भरम बचाते हुए तप कर उठ खड़ा हुआ। मुझे क्या ज़रूरत है तुमसे झूठ बोलने की? खुदा का वास्ता है बुरीरा, हर वक्त मेरी जासूस मत बनी रहा करो प्लीज़। अनुषा के मुकाबले में अपनी इस दर्जा तस्लील पर वो बिलबिला कर उठी थी, मगर उसने अपने आंसू पी लिए। काश मुझे तुमसे मोहब्बत ना हुई होती शहरोज़। कितने रंग बिखरे थे उसकी आंखों में, मगर शहरोज़ ने उसकी तरफ निगाह नहीं की। वो बाल सेट किए बगैर कमरे से निकल गया था। गरूब होते सूरज की जर्द किरणें खेतों पर अजब सा फसूम फूंक रही थीं। जब सांवल शाह के बुलावे पर वो उसके हजूर पेश हुआ था। कल रात शहर से गांव वापसी पर रोड एक्सीडेंट का शिकार होकर वो अपनी एक टांग और एक बाजू पर अच्छी खासी चोट लगवा बैठा था, जिसके बायस उसके हुक्म की तामील में फौरी उसके हजूर हाजिर होना उसके लिए मुमकिन नहीं रहा था। सांवल शाह जो अपने डेरे पर बैठा मज़ारों से अपनी फसल का हिसाब किताब ले रहा था, उसे आते देखकर चुप हो गया। सलाम साईं, आपने याद किया था? हाँ, याद तो किया था, मगर तुम आए ही नहीं। कनखियों से उसके जख्मों का जायज़ा लेते हुए उसने मज़ारों को फारिग कर दिया था। आया तो सर के बल था साईं, मगर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। आज दोपहर को छुट्टी मिली थी अस्पताल से। सब ठीक तो है ना साईं? हाँ ठीक है सब, तू बैठ, कुछ बात करनी है। उसके चेहरे के उड़े रंग से निगाह चुराते हुए उसने करीबी चारपाई पर उसे बैठने का हुक्म दिया था। जब वो कंधे पर पड़ी शाल समेटकर गोद में रखते हुए उसके करीब बैठ गया। हुक्म साईं। इदरीस शाह के साथ क्या किया है तूने? किसी हेर फेर के बगैर उसने सीधा सवाल किया था। शाहिद हुसैन शाह का दिल तेज़ी से धड़क उठा। कुछ नहीं साईं। झूठ मत बोलो शाहिद, जो बात सीधी और सच है वो बताओ। वो दहाड़ा था। शाहिद हुसैन को मजबूरन सच बोलना पड़ा। वो 3 रोज़ पहले साईं उसका कत्ल हो गया था मेरे हाथों। अगर मैं उसे ना मारता तो वो मुझे मार देता। लाश कहाँ है उसकी? पुरानी खुई में। और उसकी बहन गौरी, क्या उसे भी मार दिया तुमने? नहीं, वो शहर में है मेरे पास। फ़ौरन गांव वापस लाओ उसे, खुद ही सारे मामले निपटाते फिरते हो। मैं मर तो नहीं गया था जो मुझसे पूछे बगैर उसे मारकर किस्सा ही ख़त्म कर डाला। अब क्या जवाब दूंगा मैं अंजला को? वो बरहम हुआ था। शाहिद हुसैन घबरा कर चारपाई से उठ खड़ा हुआ। माफ़ी दे दें सरकार, गलती हो गई। गलती का बच्चा, अब जाओ यहाँ से और लाओ उसकी बहन को गाँव वापस। उसे गुस्सा बहुत कम आता था, मगर जब आता था तो उसके पालतू कुत्ते भी उससे सहम जाते थे। अंजला 2-4 रोज़ के लिए शहर गई थी, क्योंकि उसके किसी अजीज़ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। लिहाजा उसे एमरजेंसी में जाना पड़ा। सामल शाह के लिए ये खासे सुकून की बात थी, क्योंकि उसकी वापसी तक वो असल बात को दबाकर उस पर पर्दा डाल सकता था। बसूरत दीगर उसके लिए अंजला को दुखी देखना किसी इम्तिहान से कम नहीं था। उसी रोज़ सूरज ढलने के बाद उसने अपने ख़ास कारिंदों को कहकर इदरीस शाह की मुताफ़न लाश खुई से निकलवाकर चुपचाप दबा दी, यूँ कि गाँव में किसी को कानो कान खबर भी ना हो सकी। जबकि शाहिद हुसैन की बहन जुलेखा को उसने अपनी हवेली के अंदर बने छोटे से तह खाने में छुपा दिया था। इस सारे किस्से से उसका मकसद एक तो अंजला से सच्चाई को छुपाना था, दूसरा इलेक्शन सर पर थे। वो किसी सूरत इलेक्शन से पहले कोई नया शोर उठने के हक में नहीं था। इमामा की महज चंद रोज़ की मेहनत खासा रंग लाई थी और शुजा की बेटी बड़ी हद तक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आई थी। उसने हमा वक्त रोना छोड़ दिया था और अब दूध के साथ साथ वो दूसरी कई और चीज़ें भी बिना तंग किए खाने लगी थी। पूरे घर में दौड़े फिरना और मीठी मीठी बातें करना भी उसे आ गया था। शुजा उसकी इस कारकर्दगी से बहुत खुश था, मगर इमामा के साथ उसके सलूक में तब्दीली नहीं आई थी। उस रोज़ इमामा किचन में गुड़िया के लिए दलिया बना रही थी, जबकि वह ऊपर अपने स्टडी रूम में बैठा कुछ केस की फाइल देख रहा था और गुड़िया उसके पास खेल रही थी कि अचानक कुर्सी पर चढ़ते हुए उसका पाँव फिसल गया और वह धड़ाम से ज़मीन पर गिरते ही अपने साबका मामूल की मानिंद बिलक बिलक कर रोना शुरू हो गई।
امامہ تک جیسے ہی اس کے رونے کی آواز پہنچی وہ کچن سے بھاگتی ہوئی آئی اور اس سے پہلے کہ شجاع بچی کو اٹھا کر اس کے سر پر لگنے والی چوٹ کا مشاہدہ کرتا اس نے لپک کر گڑیا کو اس کی باہوں سے لے لیا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ پریشانی سے شجاع کی طرف دیکھتے ہوئے جس لہجے میں اس نے پوچھا تھا اس لہجے میں بناوٹ نہیں تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے اس کا یہ تفکر بھرا انداز دیکھتا رہ گیا۔ کچھ نہیں، کرسی سے گرنے کی وجہ سے شاید چوٹ لگ گئی ہے۔ آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا، دیکھیے خون نکل رہا ہے اس کی پیشانی سے۔ لہجے کی بے قلی کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ شجاع حیران سا اس کی صورت دیکھتا رہا۔ بچی امامہ کی باہوں میں آ کر رونے کی تیزی قدرے کم کر چکی تھی، جبکہ امامہ اس کے لیے فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ بار بار اس کا منہ چومتی اسے بے حد حیران کر رہی تھی۔ وہ اپنی فائلز سمیٹ کر اس کے قریب آ گیا۔ ٹیک اٹ ایزی مس امامہ، میری بیٹی ایسی چوٹیں کھانے کی عادی ہے۔ تو کیا یہ ضروری ہے سر کہ آگے بھی یہ چوٹیں کھاتی رہے؟ وہ پہلے والی امامہ رہی ہی نہیں تھی۔ شجاع پینٹ کی پاکٹس میں دونوں ہاتھ گھسائے اسے سنجیدگی سے دیکھتا رہا۔ میری بیٹی سے اس درجہ محبت کی وجہ بتانا چاہیں گی؟ کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ گڑیا کے معاملے میں اللہ نے میرا دل اپنی قدرت سے نرم کر دیا ہے۔ اچھی بات ہے، میں 1-2 روز میں اسے اسکول میں ایڈمیشن دلانے کا سوچ رہا ہوں۔ آپ کی بیٹی ہے، آپ جو چاہیں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، مگر میری ادنیٰ سی رائے یہ ہے کہ ابھی بچے کو گھر پر ٹیوشن کی ضرورت ہے۔ مجھے تھوڑا سا مزید وقت درکار ہے، اس کے بعد آپ گڑیا کو اسکول داخل کروا سکتے ہیں۔ اوکے۔ اس کی رائے سے اتفاق کرتا وہ پلٹا تھا جب امامہ نے اسے پیچھے سے آواز دی، سر؟ جی؟ سوری، مجھے پوچھنے کا حق تو نہیں ہے مگر گڑیا کے لیے پوچھ رہی ہوں۔ کیا گڑیا کی مما زندہ ہے یا؟ اس کے پلٹنے پر سر جھکاتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ شجاع کو توقع نہیں تھی کہ وہ اس سے ایسا کوئی سوال پوچھے گی، تبھی رخ پھیرتے ہوئے خشک لہجے میں بولا، زندہ ہے مگر گڑیا کے لیے نہیں۔ میں سمجھی نہیں۔ آپ سمجھ بھی نہیں سکتی۔ یکدم اس کے چہرے پر کرختگی بکھر گئی تھی۔ امامہ کو اسے مزید کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہ ہو سکی۔ سمعان کی ہمراہی میں جھجکتے ڈرتے وہ پولیس اسٹیشن آئی تھی اور اب اس ماحول کا کھلی آنکھوں سے خود جائزہ لے رہی تھی جس کا اب تک اس نے محض ذکر ہی سنا تھا۔ تھانے کی عمارت خاصی شکستہ تھی۔ وہ کھلا میدان اور وسیع برآمدہ عبور کرنے کے بعد جس کمرے میں آ کر بیٹھی تھی، سامان کے بقول وہ ASI کا کمرہ تھا۔ دن کے 11 بج رہے تھے مگر SHO کو ابھی تک ڈیوٹی پر آنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی۔ ASI بھی خاصا مصروف دکھائی دے رہا تھا، جبکہ اس کا محرر اور دیگر سپاہی جن نظروں سے گوری کو دیکھتے ہوئے باتیں کر رہے تھے اس کا بس نہ چلتا تھا کہ سب کی طبیعت صاف کر کے رکھ دیتی۔ سامان ASI کے منشی سے بات کر رہا تھا۔ گوری کی کمر وہاں بیٹھے بیٹھے تختہ ہونے لگی تھی جب ASI نے انہیں اپنے کمرے میں طلب کیا۔ السلام علیکم۔ سامان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ASI سے مصافحہ کیا تھا، جبکہ گوری کڑی نگاہوں سے اس کی شکل دیکھ کر رہ گئی۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بھائی، کیا بنا تمہارے بھائی کا؟ رہائی ہوئی کہ نہیں اس کی؟ چہرے پر پیشہ ورانہ مخصوص مسکراہٹ سجا کر گوری پر سرسری سی نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے پوچھا تھا جب وہ بولا، ہونے والی ہے۔ 1 سال تو ہو گیا اسے اندر ہوئے کہ نہیں؟ جی ہو گیا ہے۔ پھر سزا کروا لی بھائی کو مگر 25,000 نہ دے سکے۔ کیسے بھائی ہو یار تم؟ اتفاق دیکھو، 1 سال بعد پھر مجھ سے ہی ٹاکرا ہو گیا تمہارا۔ خیر اس بار کیسے آئے ہو؟ اس کی باتوں کا پس منظر سامان جانتا تھا مگر گوری نہیں جانتی تھی، تبھی وہ کچھ سمجھ نہ سکی۔ سامان اب ASI کو بتا رہا تھا، میرے پاس اس وقت 25,000 ہوتے تو میں اپنے بھائی کو کبھی سزا نہ ہونے دیتا۔ جہاں تک آپ سے دوبارہ ملاقات کا سوال ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تھانے میں تو سپاہی سے لے کر SHO تک ہر بات پیسے سے شروع ہو کر پیسے پر ختم ہوتی ہے۔ آپ کی جگہ کوئی دوسرا افسر ہوتا تو شاید وہ اس سے بھی زیادہ مانگتا۔ بہرحال یہ عزیزہ ہے میری، ابھی کچھ روز پہلے ان کے بھائی کا مرڈر ہو گیا ہے، اسی کے سلسلے میں رپورٹ لکھوانے آئی ہیں۔ کہاں ہوا ہے مرڈر؟ سامان کا سچ اسے خاصا ناگوار گزرا تھا، تبھی چہرے پر مسکراہٹ کی جگہ کرختگی پھیل گئی تھی۔ گاؤں شاہ والا میں، سامان نے ہی اس کے سوال کا جواب دیا تھا۔ شاہ والا میں؟ جی، یہ وہی شاہ والا ہے نا جس میں کسی پیر صاحب کا مزار ہے اور گاؤں میں بسنے والے اسی نسبت سے شاہ کہلاتے ہیں۔ جی ہاں۔ اس پر گوری کو لب کھولنے پڑے تھے کیونکہ سامان یہ بات نہیں جانتا تھا۔ اچھا، اسے تو اسی تھانے کی حدود لگتی ہیں۔ آگے آؤ بی بی اور کھل کر بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے۔ سامان کو یکسر نظر انداز کر کے اس نے اپنا روئے سخن گوری کی جانب ہی پھیر لیا تھا۔ جواب میں گوری نے وہی کہانی جو اس سے قبل وہ سامان کی ماں کو سنا چکی تھی اس کے گوش گزار کر دی۔ اچھا تو یہ بات ہے، معاملہ خاصا گمبھیر ہے۔ قتل کے کیس کی رپورٹ یوں آسانی سے درج نہیں کی جاتی، بڑی تحقیق ہوتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ پھر وہ جو بندہ ہے، کیا نام بتایا تھا اس کا؟ ہاں، شاہد حسین۔ ابھی اس کا بھی نہیں پتا وہ کیسا بندہ ہے، عام ہے یا کوئی اثر و رسوخ والا بندہ ہے۔ اگر اثر رسوخ والا ہوا تو اس پر ہاتھ ڈالنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔
کیوں مشکل ہو جائے گا؟ آپ تو پولیس والے ہیں، لوگوں کی داد رسی کرنا، انہیں انصاف فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اوئے پتہ ہے مجھے ہماری ذمہ داری ہے، اب آپ مجھے بتائیں گی کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ آپ نے تو کہہ دیا آ کر کے قتل ہوا ہے، مگر ہم تو آنکھیں بند کر کے آپ کے پیچھے نہیں چل سکتے نا۔ پولیس کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں، کسی بھی معاملے کی جانچ پرکھ کے ہفتہ 2 ہفتہ لگیں گے معاملے کی تحقیق میں، پھر عملی کارروائی ہوگی 2 ہفتے بعد آنا۔ اس بار ASI اس سے جس لہجے میں مخاطب ہوا تھا وہ انتہائی تحقیر آمیز تھا۔ گوری کو اس کا انداز اور لب و لہجہ بہت برا لگا۔ 2 ہفتے بعد کیوں؟ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنے بھائی کی لاش دکھا دیتی ہوں۔ اس کے علاوہ سارا گاؤں میرے شوہر کے خلاف میرے اور میرے بھائی کے حق میں گواہی دینے کو تیار ہے، اور کس قسم کا ثبوت چاہیے آپ کو؟ اوئے چپ کروا اسے۔ اس بار ماتھے پر تیوری ڈالتے ہوئے اس نے سامان کو ڈپٹا تھا۔ میرے ساتھ چلیں، تمہارے ملازم نہیں ہے کہ ادھر تم نے حکم کیا اور ادھر ہم چل پڑے پیچھے، اور بھی بڑے کام ہیں ہمیں۔ صرف ایک کیس نہیں ہوتا یہاں کہ ذرا کوئی شکایت ہوئی اور ہم سارا کام چھوڑ کر فوراً اس کے پیچھے چل پڑیں۔ ایک بار کہہ دیا نا 2 ہفتے بعد آنا، اب جاؤ یہاں سے۔ آ جاتے ہیں اٹھ کر دماغ کھانے، ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ تمہارے شوہر نے تمہارے بھائی کو قتل کس بنا پر کیا۔ یہ دیہاتوں گاؤں میں تم جیسی لڑکیوں کے چال چلن کی کہانیاں بھی بڑی دلچسپ ہوتی ہیں۔ اس کی نقل اتارتے ہوئے اس نے خاصی تحقیر آمیز انداز میں گوری کے کردار پر کیچڑ اچھالنے سے بھی دریغ نہیں کیا تھا۔ پھر اس سے پہلے گوری کچھ کہتی سامان فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو گوری، ہم 2 ہفتے بعد آ جائیں گے۔ وہ تھانے کے ماحول کو بھی جانتا تھا اور افسران کے مزاج کو بھی، مگر گوری کے لیے یہ سچ انتہائی غم و غصے کا باعث بنا تھا۔ تھانے کی حدود سے باہر آ کر وہ چپ نہیں رہ سکی تھی۔ کتنا بد دماغ اور بے غیرت شخص تھا، یہ کیا کرتا ہوگا کوئی انصاف، الٹا لوگ بھاگ جاتے ہوں گے یہاں سے۔ ہاں بہن، یہی قانون ہے یہاں، جس کی جیب میں پیسہ ہے یا جس کے پاس کوئی اونچی تگڑی سفارش ہے اس کی یہاں تھوڑی بہت سنوائی ہو جاتی ہے، ہمارے جیسے مفلسوں کی یہاں کوئی سنوائی نہیں۔ ایان جب پکڑا گیا تھا تب بھی یہی افسر تھا یہاں، 324 کی دفعہ لگی تھی اس پر، ان کی اپنی تفتیش بھی بے گناہ ثابت ہو گیا تھا وہ، مگر اس نے 25,000 روپے کی رشوت نہ ملنے پر اس کی جھوٹی فائل بنا کر عدالت بھجوا دی، اسی لیے 2 سال قید کی سزا ہو گئی اسے، وگرنہ سارے ثبوت اس کے حق میں تھے۔ جس روز لڑائی ہوئی تھی اس روز وہ شہر میں تھا ہی نہیں، مگر ان کو کوئی کیا کہے۔ سرد آہ بھر کر اس نے جو قانون کی کہانی گوری کو سنائی تھی وہ اس کے لیے خاصی افسوسناک تھی۔ تبھی اس نے پریشانی سے سامان کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، پھر میں کیا کروں؟ کیا میرے بھائی کا قاتل یوں ہی تنتناتا پھرتا رہے گا؟ نہیں ایان، باہر آ جائے، پھر کرتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ ٹوٹے لہجے میں اسے تسلی دیتے ہوئے وہ خود بھی سر جھٹک کر ابھی تھوڑی دیر قبل ہوئی تلخی کو بھلانے کی کوشش کرنے لگا تھا، جب وہ بولی، میرے اندر آگ لگی ہے، میں ایان کی رہائی کا انتظار نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں بوا کا کیا حال ہوگا۔ بھائی تم نے میری اتنی مدد کی ہے، ایک آخری کام کرو گے؟ ہاں بولو۔ اس کی التجا بھری نگاہوں کا مان رکھتے ہوئے اسے حامی بھرنا پڑی تھی، جب وہ بولی، بھائی میرے گاؤں میں ایک لڑکی ہے انزلہ شاہ، وہ مجھے انصاف دلا سکتی ہے، کیا آپ اس تک میرا پیغام پہنچا سکتے ہیں؟ کوشش کروں گا، اب بہن کہا ہے تو بھائی کے سارے فرائض بھی پورے کروں گا۔ وہ مسکرایا تھا، گوری کی آنکھیں لفظ بھائی پر پھر سے جلنے لگی تھیں۔ آج کتنے دنوں کے بعد وہ اس کے مقابل بیٹھا تھا اور انوشا رو رہی تھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ابھی چند روز قبل اس کی شادی ہوئی تھی۔ اسی کے سسرال میں اس کے مقابل بیٹھا وہ بھرپور اشتیاق سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ کہہ رہی تھی، تم سوچ رہے ہوگے کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے نا؟ کچھ قرض باقی تھا ابھی تمہارا مجھ پر، وہی چکانے کے لیے بلایا ہے۔ اس کی آنکھیں غم کی شدت سے لہو رنگ ہو رہی تھی۔ کیسا قرض؟ وہ چونکا تھا۔ انوشا نے اپنی بھیگی پلکیں رگڑ لی۔ اتنی جلدی کتنا کچھ بھول گئے تم؟ کیا اب میں تمہیں یاد دلاؤں شہروز کہ تم انوشا رحمان سے نفرت کرتے ہو، شدید نفرت۔ اسی نفرت کی وجہ سے تم نے مجھے ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں پٹخ دیا، میرا غرور، میرا وقار سب چھین لیا تم نے مجھ سے۔ اپنے جس گناہ کی مجھے خبر بھی نہیں تھی اسی گناہ کو گالی بنا کر تم نے میری روح کو کانٹوں پر گھسیٹ لیا۔ تم کامیاب ہو گئے شہروز افندی، بہت بہت مبارک ہو۔ تمہارا منصوبہ بیکار نہیں گیا۔ میرے بھائی نے اپنی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے مجھے قربان کر دیا، مگر پھر بھی اس کی گردن جھک گئی ہے۔ وہ کسی سے نظر ملا کر بات نہیں کر سکتا۔ یہی چاہتے تھے نا تم؟ لو ہو گیا تمہارا مقصد پورا، اب تو خوش ہونا تم۔ سلگتی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے میں بھی ٹوٹ پھوٹ تھی۔ شہروز کے اندر کہیں ایک مرتبہ پھر توڑ پھوڑ شروع ہو گئی تھی۔ تم اس باعزت معاشرے کے مرد ہونا شہروز، لہٰذا ایک مرتبہ پھر ایک عورت تم سے ہار گئی۔ ہر طرح سے بے قصور ہوتے ہوئے بھی تمہاری عزت اور وقار پر کوئی حرف نہیں آیا، اور میں ہر طرح سے بے قصور ہوتے ہوئے بھی سب کی نگاہوں سے گر گئی۔ ماں باپ کے ساتھ ساتھ میرے دیگر سارے رشتے بھی چھن گئے مجھ سے۔ تم اپنے انتقام میں جیت گئے شہروز۔
اور میں اپنی بدنصیبی میں تمہاری مردانگی سے ہار گئی۔ اس کا لہجہ ایک مرتبہ پھر بھرا گیا تھا۔ شہروز بے قراری کی انتہا پر پہنچتے ہوئے پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ گھسا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بہرحال تم نے جو کیا، میرا ایمان ہے اللہ اس کے لیے ضرور تم سے بہتر حساب لینے والا ہے۔ میں نے اپنا معاملہ اسی پاک ذات کے سپرد کر دیا ہے جس سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں۔ کوئی جانے نہ جانے وہ جانتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں یا تم ظالم ہو۔ بس کرو انوشا پلیز۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل بھی نہ کر سکی تھی کہ وہ چلا اٹھا۔ بس کرو، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، ایک مرے ہوئے انسان کو مزید مت مارو۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ کیا ان آنکھوں میں تمہیں زندگی کی کوئی رمق نظر آتی ہے؟ کون سی رات ایسی رہی ہے دسترس میں جب بنا ٹیبلٹ لیے نیند آ جائے؟ اگر تم بے سکون ہو تو میں بھی سکون کی زندگی نہیں جی رہا انوشا۔ ایک ایک سانس بوجھ بن گئی ہے روح پر۔ خدا کا واسطہ ہے تمہیں، میری جان لے لو مگر مجھے معاف کر دو انوشا پلیز۔ اس کی پلکیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ انوشا رحمان کے سوکھے لبوں پر زہر خند مسکراہٹ بکھر گئی۔ نہیں، تمہاری موت سے مجھے عزت کی زندگی نہیں مل سکتی۔ تم نے جو کیا ہے اس کے لیے موت بہت سستا سودا ہے جو مجھے منظور نہیں۔ ہاں، ایک شرط پر میں تمہارا قصور معاف کر سکتی ہوں۔ پلکیں موند کر صوفے کی پشت گاہ سے اٹکاتے ہوئے وہ اصل مقصد کی طرف آ گئی تھی۔ شہروز نے چونک کر کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیسی شرط؟ پہلے وعدہ کرو جو میں کہوں گی وہ اپنے گناہ کے کفارے کے لیے تم کرو گے۔ پہیلیاں مت پچھواؤ انوشا، صاف صاف کہو کیا کروانا چاہتی ہو مجھ سے۔ وہ اس کے پاگل پن سے خوفزدہ ہوا تھا، تبھی چلایا تو انوشا ہنس پڑی۔ تم بھول گئے ہو شہروز کہ تمہارا انتقام پورا ہو چکا ہے، اب انتقام کی باری میری ہے۔ کیسا انتقام؟ وہ خائف ہوا تھا۔ جواب میں انوشا نے قریبی میز سے قلم اور کاغذ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ لو شہروز، میں بدنصیب عزت کی زندگی تو نہیں جی سکتی مگر عزت کی موت تو مر سکتی ہوں۔ میرا قصور اتنا بڑا تو نہیں کہ مجھے عزت کی موت بھی نصیب نہ ہو۔ یہ ننھا وجود جو میری کوکھ میں قدرت کے جائز نظام کے ساتھ پل رہا ہے، مجھ میں اس کی جان لینے کا حوصلہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد بھی لوگ میرے نام پر تھو تھو کریں گے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تم نے کہا تھا نا شہروز کہ تم مجھے کسی اور کے نام کی مہندی لگانے نہیں دو گے۔ تمہارا کہا سچ ہو گیا۔ سہاگن ہو کر بھی میں ایک طلاق یافتہ ایک بیوہ کی سی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ تمہاری زبان سے نکلا ہر لفظ سچا ہو گیا ہے۔ اسی لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ اب عزت کی موت مر جاؤں۔ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہو نا تم، تو لو اپنے ہاتھوں مجھ سے میری گناہ آلود زندگی چھین کر ایک آخری احسان کر دو مجھ پر۔ اور جس طرح میری بے بسی سے فائدہ اٹھا کر تم نے مجھ سے وہ تحریر لکھوائی تھی جس نے میرے بابا کی جان لے لی، مجھے سب کی نگاہوں میں نامعتبر کر دیا، اسی طرح آج اپنا ہر ظلم اس کاغذ پر لکھ کر مجھے پھر ویسے ہی سب کی نگاہوں میں معتبر کر دو، تاکہ میرے مرنے کے بعد سب یہ جان لیں کہ میرا کردار کمزور نہیں تھا پلیز۔ وہ کہہ رہی تھی اور شہروز کے اندر جیسے سناٹے بکھر گئے تھے۔ لکھو شہروز کہ تم نے اپنے انتقام کے لیے مجھے اغوا کیا تھا۔ لکھو کہ قصوروار تم تھے، میں نہیں۔ وہ جنون کی انتہا کو چھو رہی تھی۔ شہروز کو لگا اس کا سانس جیسے سینے میں گھٹنے لگا ہو۔ دیر مت کرو شہروز، اس سے پہلے کہ کوئی رکاوٹ آئے، جو کہا ہے وہ کرو۔ رونے کے ساتھ ساتھ وہ اب چلا بھی رہی تھی۔ شہروز نے دھندلائی آنکھوں کے ساتھ جانے کیا کیا شفاف کاغذ پر رقم کر دیا۔ انوشا نے ایک نظر اس کے تیزی سے چلتے لرزتے ہاتھوں پر ڈالی اور دوسری آخری نظر اپنے گھر پر۔ یہی تمہارا مجھ پر آخری احسان ہے اور یہی میرا تم سے آخری انتقام ہے۔ شہروز، میری جان لے کر تم مجھ پر احسان کرو گے جو تمہارے ظلم کا کفارہ ہے، اور یہ تحریر میرے اپنوں تک پہنچا کر تم میرے انتقام کو پہچانو گے۔ تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا کہ تم نے جو کیا اس سے تمہیں کیا ملا۔ وہ اب پرسکون تھی مگر شہروز کو محسوس ہو رہا تھا جیسے لمحہ لمحہ اس کا وجود برف میں تبدیل ہو رہا ہو۔ اس کی سماعتیں کام کرنا چھوڑ رہی تھیں۔ وہ صرف دیکھ رہا تھا کہ انوشا اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابل آئی تھی اور اس نے اپنے سرد ہاتھوں سے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی گردن پر رکھے تھے۔ امامہ، وہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر گڑیا کے ساتھ لان میں کھیل رہی تھی جب اپنے نام کی پکار پر چونکتے ہوئے فوراً آنکھوں سے پٹی اتار دی۔ جی؟ پلٹ کر دیکھتے ہوئے اس کی نگاہ فائزہ آپی پر پڑی تھی جو شجاع حسن کی بڑی بہن تھی۔ کیسی ہو تم؟ بہت دنوں کے بعد آج وہ راستہ بھولی تھی۔ امامہ گڑیا کو گود میں اٹھا کر ان کے قریب چلی آئی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ تمہارے سامنے ہوں، خود ہی دیکھ لو۔ ہنس کر کہتے ہوئے وہ اسے بہت اپنی اپنی سی لگی تھی۔ اللہ سونے کی ذات کا بہت کرم ہے، میرا کئی دنوں سے ادھر چکر لگانے کو دل چاہ رہا تھا مگر گھر کی مصروفیات آڑے آتی رہیں۔ شجاع سے رات میں روزانہ بات ہو جاتی ہے، بتا رہا تھا کہ گڑیا تم سے خاصی مانوس ہو چکی ہے۔ جی؟ چلو یہ تو اچھی بات ہے، بیٹھو، آج تم سے بہت سی باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ وہ اچھے موڈ میں تھی۔ امامہ ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کے مقابل کرسی پر بیٹھ گئی۔
پتہ نہیں کیوں امامہ، میں جب بھی تمہاری صورت کی طرف دیکھتی ہوں تو تم مجھے بہت اپنی اپنی سی لگتی ہو۔ شاید تم نے کبھی غور نہ کیا ہو مگر تمہارا چہرہ ایک کھلی کتاب کی مانند ہے، سادہ اور شفاف۔ کیا تم مجھے سچ سچ بتاؤ گی کہ تم کون ہو؟ وہ اسے کریدنے آئی تھیں۔ امامہ نے بے ساختہ گھبرا کر ان کی طرف نگاہ کی تھی۔ میں نے اب تک اپنے بارے میں جو بتایا ہے وہ سچ ہی تو ہے، مگر میں اس سچ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی۔ اصل میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ گڑیا کو امامہ کی گود سے لیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا۔ وہ الجھ کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ پتہ ہے امامہ، میں ابا جی کی موجودگی میں اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتی تھی۔ کیا؟ ہاں۔ ان کی آنکھوں میں دکھ کی ہلکی سی پرچھائی امامہ کو بے چین کر گئی تھی۔ کیوں؟ بڑی لمبی کہانی ہے، کیا کرو گی جان کر؟ ٹھنڈی سانس بھر کر ذرا سا رخ پھیرتے ہوئے انہوں نے اپنا دکھ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ جب وہ بولی، آپ نے اپنا کہا ہے تو دکھ شیئر کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، دل کو بہت اپنی تو لگتی ہو، تبھی تو وہ سب بتانا چاہتی ہوں جو مجھے ہر لمحہ پریشان کیے رکھتا ہے۔ ان کا لہجہ کسی الجھن کا شکار تھا۔ امامہ جی جان سے ان کی طرف متوجہ ہو گئی، تبھی وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، ہمارا خاندان سالوں سے جاگیرداری سنبھالتا آ رہا ہے۔ میرے دادا تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ دادا کے بعد میرے بابا اور تایا جی میں ایک عجیب سی جنگ چھڑ گئی۔ زمین کے جھگڑے نے خون کے رشتوں کی کشش پر گرد ڈال دی۔ جواب میں 3 تایا جی کے اور 2 میرے بھائی ایک دوسرے کے ہاتھوں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ شجاع سے بڑے ضیاء کے ساتھ بہت دل تھا میرا۔ تایا کے سب سے چھوٹے بیٹے کے ہاتھوں اس کی موت نے ایک طرح سے مجھے نیم پاگل بنا چھوڑا تھا۔ بچپن میں تایا اور بابا کے درمیان میری نسبت اس سے طے تھی، مگر ضیاء کی وفات کے بعد تایا کے گھرانے کے کسی فرد کا ذکر بھی میری طبیعت خراب کر دیتا تھا۔ شجاع ان دنوں پڑھائی کے سلسلے میں ہاسٹل میں رہتا تھا۔ اس نے وہ دکھ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے، اسی لیے کئی برس دشمنی کی نظر کرنے کے بعد جب تایا کے چھوٹے بیٹے نے جیل سے رہا ہو کر صلح کے لیے بابا کی منت کی تو ان کا دل پسیج گیا، اور یوں دونوں گھرانوں میں سالوں بعد پھر سے آنا جانا شروع ہو گیا۔ شجاع اور اعتکار بھائی بابا کے حامی تھے، کیونکہ میری طرح ان کی نسبت بھی تایا کے گھر طے تھی، اور دونوں ہی اپنی اپنی منگیتروں پر دل و جان سے فدا تھے۔ اس کے علاوہ ان کے دلوں میں اپنے بھائیوں کی موت کا جو دکھ اور رنجش تھی، وہ بھی تایا کے 3 بیٹوں کے یکے بعد دیگرے اسپتال میں موت سے جاتی رہی۔ پھر ان کے چوتھے بیٹے کو بھی 10 سال قید کی سزا ہوئی تھی، جس کے بعد بابا اور دونوں بھائی ان کے لیے زیادہ نرم پڑ گئے تھے۔ بابا نے اس غلطی کی تلافی کے لیے جو انہوں نے بڑے بھائی سے جھگڑ کر کی تھی، اپنے حصے کی بہت سی زمین بھی رضاکارانہ طور پر تایا کے سپرد کر دی۔ ساتھ ہی وہ مجھے بھی فوراً ان کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر بیٹھے۔ وہ شخص جس کے ذکر سے مجھے وحشت ہوتی تھی، بابا اسی سے میری جلد از جلد شادی کا انتظام کر رہے تھے، جو مجھے کسی صورت گوارا نہیں تھا، اسی لیے میں نے انکار کر دیا۔ بہت دباؤ ڈالا گیا مجھ پر، کیسے کیسے منانے کی کوشش نہیں کی بابا نے، مگر میں نہ مانی۔ میرے لیے اس وقت مر جانا آسان تھا، مگر اپنے بھائی کے قاتل سے زندگی بھر کا رشتہ جوڑنا بہت مشکل۔ پتہ نہیں میں صحیح تھی یا غلط، مگر میرے اس فیصلے نے دونوں خاندانوں کو ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ میرا رشتہ ختم ہونے پر تایا جی نے میرے دونوں بھائیوں کو بھی اپنی بیٹیاں نہیں دیں، جس سے ان کی زندگیاں بھی بکھر کر رہ گئیں۔ شجاع کی جو منگیتر تھی، اس نے تو کسی اور سے اپنا رشتہ طے ہونے پر شادی سے فقط چند روز قبل ہی گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی تھی، جس کی ذمہ داری بھی بابا نے مجھ پر ڈال دی۔ شجاع بھی کئی دن زندگی اور موت کی جنگ لڑنے کے بعد زندگی کی طرف واپس لوٹا تھا۔ جس دن اس کی منگیتر نے خودکشی کی تھی، اسی دن سے بابا نے مجھے اپنی اولاد سمجھنا چھوڑ دیا۔ اعتقاد بھائی بھی بہت پہلے دیار غیر میں جا کر بس گئے۔ ایک شجاع ہے جس نے ہزاروں غم اٹھا کر بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا، مگر میں بہت اذیت میں ہوں امامہ۔ اپنے بھائی کی اجڑی زندگی مجھے سکون سے سونے نہیں دیتی۔ نیند کی گولیاں استعمال کر کر کے اعصابی طور پر سمجھو خالی ہو گئی ہوں۔ فائزہ آپی کے لہجے میں دکھ کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھیں بھی بھیگی تھیں۔ امامہ کا دل عورت کی محبت کے اس نرالے دکھ پر سکڑ کر رہ گیا۔ کاش وقت واپس پلٹے تو میں اپنی ہر غلطی کا ازالہ کر لوں، مگر وقت واپس ہی تو نہیں پلٹتا۔ وہ اب باقاعدہ رونا شروع ہو گئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ امامہ انہیں کچھ کہتی، شجاع گھر چلا آیا۔ فائزہ آپی نے اسے دیکھتے ہی جلدی سے اپنی بھیگی پلکیں رگڑ ڈالی تھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کیسے ادھر کا راستہ بھول گئیں آپ؟ گڑیا کو ان کی گود سے لیتے ہوئے وہ مسکرایا تھا، جب وہ مسکراتے ہوئے بولی، راستہ تو نہیں بھولی، مگر آج تو امامہ کی یاد اس طرف کھینچ لائی۔ اچھا چلیں، کسی بہانے سے ہی آپ کو ادھر کی یاد تو آئی۔ ایک نظر امامہ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ پھر مسکرایا تو امامہ اپنی نگاہیں جھکا نہ سکی۔ وہ شخص جو ہمہ وقت اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کیے رکھتا تھا، اس وقت اس کے چہرے پر کھلی کھلی سی مسکراہٹ کتنی بھلی لگ رہی تھی۔ فائزہ آپی نے اس کی اس حیرانی کو اور ہی معنوں میں لیا تھا۔ ٹریٹ کب دے رہے ہو اپنی پروموشن کی؟ جب آپ کہیں۔
تو ٹھیک ہے، پھر اگلے اتوار کو تیار رہنا اپنی جیب ہلکی کرنے کے لیے۔ وہ شخص جس کی گھر سے باہر اتھارٹی کئی شیروں پر بھاری تھی، اپنے گھر میں کبھی اسے اتنا با اثر نہیں لگا۔ اوکے، چائے تو یقیناً پئیں گی آپ، چلیں آج میں آپ کو اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلاتا ہوں۔ اپنی بہن کی طرح آج وہ بھی موڈ میں لگ رہا تھا۔ امامہ اس کے بشاش چہرے کی طرف دیکھتی رہ گئی اور وہ ایک بازو میں اپنی بیٹی کو سنبھال کر دوسرا بازو اپنی بہن کے گرد حمائل کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ امامہ کو اس لمحے ایک مرتبہ پھر بھری دنیا میں اپنی تنہائی کا احساس شدت سے ہوا تھا۔